عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس پر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے اور جس کے لیے شمع رسالت کے پروانوں نے ہمیشہ بے شمار قربانیاں دیں۔ اس بنیادی عقیدہ سے انکار پورے دین اسلام سے انکار ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کی دونوں شاخوں کو غیر مسلم قرار دے کر دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ اس لیے ہر سال 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی شان و عظمت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں 100 آیات مبارکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں نازل فرمائیں۔ حالانکہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ہی آیت کا ہونا کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 100 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ کی 210 احادیث میں دعوے داروں کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ہی میں فرما دی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امت محمدیہ کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا وہ بھی مسئلہ ختم نبوت پر ہی ہوا تھا۔ منکر نبوت مسیلمہ کذاب نے سرکار دو عالم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، جس پر اجماع کر کے تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہوئے کہ اس کے خلاف جہاد کیا جائے۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف اس جہاد میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق تحفظ ختم نبوت کے اس سب سے پہلے معرکے کی خود قیادت کر رہے تھے۔ دین اسلام کی خاطر لڑے جانے والی 27 جنگوں میں شہید صحابہ کرام کی تعداد 250 کے لگ بھگ رہی، جبکہ منکر ختم نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے، جس میں سے 700 تو قرآن کے قاری، عالم اور مفتی تھے۔ آپ کے وصال کے بعد جھوٹے نبیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی پر اللہ کریم نے کشف فرمایا تھا کہ ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ پیدا ہونے والا ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے مرید حضرت پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی کو اس کی بیعت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے ہندوستان بھیجا۔ حضرت پیر صاحب آج سے 113 سال پہلے بادشاہی مسجد لاہور داخل ہوئے۔ بر صغیر میں سید انور شاہ کشمیری، علامہ محمد اقبال، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حسن مرتضیٰ، مولانا ثناء اللہ اور مولانا محمد حسین بٹالوی جیسے جید علماء و قائدین نے اس طرح ختم نبوت کا علم اٹھائے اور اس قافلے میں سرگرم رہے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد 1953 سے ہی قادیانیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت جاری ہو چکی تھی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت سنائے جانے سمیت دیگر علماء کرام کو طویل قید و بند کی سزائیں سنا دی گئیں۔ پھر سابق وزیر اعظم مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو دور حکومت کا واقعہ ہے کہ 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ چناب نگر کے راستے پشاور کی تفریحی سفر پر جا رہے تھے کہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانیوں نے لٹریچر تقسیم کرنے کی کوشش کی، جس پر طلبہ نے مشتعل ہو کر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ واپسی پر 29 مئی کو طلبہ کی گاڑی خلاف ضابطہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر روک لی گئی اور مرزا طاہر قادیانی کی قیادت میں سینکڑوں مسلح افراد نے لاٹھیوں، سریوں اور برچھیوں کے ساتھ حملہ کر کے 30 نہتے طلبہ کو شدید زخمی کر دیا۔ اس واقعے کا پورے ملک میں زبردست رد عمل ہوا۔ دینی جماعتوں کی اپیل پر پاکستان کے مختلف شہروں میں ہڑتالوں اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ مطالبہ زور پکڑ گیا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ واقعے کے رد عمل میں تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر مشتمل مجلس عمل تشکیل دی گئی۔ اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی، مفتی محمود، پروفیسر غفور احمد نوابزادہ، نصر اللہ خان اور مولانا عبد المصطفیٰ اظہری جیسے علماء اور سیاسی اکابرین قومی اسمبلی میں موجود تھے۔ 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے مولانا احمد شاہ نورانی نے کی جانب سے متفقہ طور پر ایک قرارداد پیش کی گئی، جبکہ 44 ممبران قومی اسمبلی کے دستخطوں سے پارلیمنٹ میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا بل بھی پیش کیا گیا۔
قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی کا درجہ دے کر بل پر بحث شروع ہوئی تو قادیانی رہنما مرزا ناصر اور مرزا صدر الدین وغیرہ کو بلا کر یحییٰ بختیار کے ذریعے ان پر جرح کی گئی۔ ایوان میں طویل بحث کے بعد آخرکار 7 ستمبر 1974 کو قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے متفقہ طور پر وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ کے ذریعے آئینی ترمیم پیش کی گئی۔ 4 بجے اس کا فیصلہ کن اجلاس ہوا اور 4:35 پر ملک کے منتخب ادارے کی طرف سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں کے خاتم النبیین ہونے پر قطعی اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں رکھتا، یا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی مفہوم میں یا کسی بھی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یا کسی بھی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسلیم کرتا ہے، وہ آئین اور قانون کی نظر میں مسلمان نہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے اس ترمیم کو منظور کیا۔ اس ترمیم کے بعد 50,000 قادیانی مسلمان ہوئے تھے۔